ابھی ایک چھینکوں کا ایک مریض میرے زیر علاج رہا ہے اور وہ کرونک کیس تھا، اور اس کو چونکہ سسٹمیٹک علاج کیا ہے وہ اللہ کے فضل سے نہ صرف ٹھیک ہوا بلکہ جو میں نے اس کو وارننگ دی تھی اس کے مطابق ہی ہوا. وہی ہے ہمارے کمپیوٹر سیکشن والے، وہ سال ہر سال سے جو ان کی دوائیں ہیں ایلوپیتھک کی، ہارمونس کی بنی ہوئی چیزیں وہ استعمال کرنے پہ مجبور تھا. کہتا ایک رات بھی میں سو نہیں سکتا اگر میں استعمال نہ کروں، اور کام اس کا ہے سارا دماغ کا، اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جو پریشر پڑتا ہے آنکھ پہ. میرے ساتھ وہ اس نے کام شروع کیا تو بار بار ناک پہ بند ہوتا تھا کہ وہ زہر نکال کے کھاتا تھا. میں نے کہا ہوا کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا یہ تو میری زندگی کا حصہ ہے، میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا آج کے بعد تم نے بالکل نہیں استعمال کرنے. اس کے ہوش اڑ گئے. میں نے کہا تمہارا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے مرنے کے لیے تیار ہو تو پھر زندگی ملے گی. اور اس طرح ہم سسٹمیٹکلی پہلے تمہیں یہ دوا دیں گے، پھر یہ دیں گے، پھر یہ دیں گے. اس میں لیکسس سے میں نے شروع کیا، اور تھوڑا سا فائدہ ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ آ گئی بیماری، اور ایک رات بڑی طرف کی اس نے گزاری. اس کو پھر میں نے کہا لیکسس 1000 کی بجائے اونچی طاقت میں لے لو. 1,00,000 میں لیکسس دی، اور تھوڑا سا اثر کرنے کے بعد پھر جب وہ ناکام ہوئی تو پھر کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ جسم بھی فیوریش سا ہو گیا. اس کو میں نے کہا اب تم لیکسس نے چونکہ کچھ فائدہ دیا ہے، لیکسس سے ملتا جلتا نیٹرم بھی ہو رہا ہے، اور دونوں الرجیز کی دوائیں ہیں. اس لیے تم نیٹرم اور 1,00,000 میں لے لو. نیٹرم اور 1,00,000 دی تو ایک ہی خوراک سے بیماری بالکل. 3-4 دن ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے اب پتہ لگا آرام کی نیند ہوتی کیا ہے. کوئی ایلوپیتھک ڈرگ نہیں میں لے رہا، اور وہ فر ہر روز جو لگی ہوئی تھی ناک میں بالکل ختم. آج میرے ساتھ کام کر کے گیا خدا کے فضل سے. لیکن ابھی میں بتاتا ہوں، اس کو میں نے وارننگ دی تھی کہ اگر نیٹرم میں نے کام کیا تو تمہیں خارش ہوگی، اور گھبرانا نہیں. تو جو آیا ہے دوسرے دن تو کبھی جہاں شروع کیا سارے جسم پہ. کہتا بڑی سخت خارش ہوئی ہے پیدا. کہتا کہ برداشت ہو رہی ہے. میں کہ آپ ہی ٹھیک ہو جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر نہ ہوئی تو اور دوائیں دیں گے. ایلوپیتھک دوائی نہیں کھانی، کیونکہ اگر وہ کھائی تو یہی بیماری تمہیں دوبارہ ہو جائے گی. یہ جو چیز ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیزل کٹارز میں، سینسٹیوٹیز میں اگر ان کو غلط طور پہ دبایا گیا ہو نا، اگر وہ مستقل ہو جائیں کسی چیز سے ٹھیک نہ ہو، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی جلد کی بیماری اندر چلی جاتی ہے. اس کو ٹھیک کیا گیا ہے، اور اگر یہ صحیح دوائی سے ٹھیک کیا جائے تو لازماً جلد کی بیماری دوبارہ آتی. اس کی ایک عام مثال ہومیوپیتھی کتابوں میں ملتی ہے میزولیم کے طور پر. اور زینہ جس میں بدبودار کرونک نزلہ ہو، وہ اگر سر کا ایگزیما دب جائے تو اس سے بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور اس میں خصوصیت سے میزولیم میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. کرونک بدبودار نزلہ یا سر کا سڑا ہوا ایگزیما جس میں جلد بار بار پھولتی ہے، بڑی ساری چیزیں ورمز وغیرہ شاید کام کر رہی ہوں، پیپ ابلتی ہے اور جلد اٹھ جاتی ہے اوپر، اور جلد سے مراد کروم جو بنا ہوا ہے، اور اس کو صاف کو اتارو تو بدبودار پیپ بہے گی تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی کام. تو کئی ڈاکٹروں نے مثلاً کینٹ نے بھی اپنے تجربے میں لکھا ہے کہ جب ایسے مریض کا ایگزیما درست، ناک کا نزلہ درست کیا گیا تو یہ سر والی علامت پیدا ہوئی، اور پھر اسی دوا سے یا بعض دفعہ کسی اور دوا کی مدد سے جب سر کا ایگزیما ٹھیک کیا ہے تو دوبارہ پھر نزلہ نہیں ہوا. تو وحید کو جو میں نے وارننگ دی تھی کہ ہوگی جلد کی بیماری اس وجہ سے تھی، لیکن دوسری علامتیں اس کی میزولیم کی نہیں تھیں. اس لیے نیٹریمور کا مجھے خیال آیا کہ نیٹریمور میں عموماً سارے جسم پر یہ چپکن اس قسم کی
خارش یا بے چینی جیسے مکھی کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے اور ٹیسیں بڑھتی ہیں بار بار، ایسے ہی خارش کو ہوئی ہے بالکل. اس کا مطلب ہے کسی وقت بچپن میں اس کو ایزیما ہوا ہے یا جلد کی بیماری، اس کو سپریس کر دیا گیا اور ساری عمر یہ کے لیے مصیبت بن گئی تھی. تو ہومیوپیتھک میں اگر اس کی روح کو آپ سمجھ لیں، مریضوں کی بجائے دوا کو غور سے سمجھیں، اس کی نیچر، اس کا کردار سمجھیں، تو پھر اللہ کے فضل سے ایسے فائدے ہوتے ہیں کہ باقی لوگ ڈاکٹر دیکھ کے دیں تو میریکل لگتا ہے. اور ہے ہی میریکل، اللہ کا میریکل ہے. خدا نے ایسی حیرت انگیز شفا کا نظام انسان کو عطا کیا ہے کہ وہ شعبدہ و جادو لگتا ہے.